ارے 70 گنا زیادہ بتائی جا رہی ہے. یہ جماعت کے اوپر پڑھنے پر جو امام کے ساتھ جو ہے جماعت کے اندر شریک ہو جائے, میری بات سمجھ میں, جو امام کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو جائے اس کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جماعت کی فضیلت و تاکید صحیح احادیث اس کثرت سے وارد ہے کہ اگر ایک جماعت کی جائیں تو بے شمار ہو جائیں گی, جن سے جماعت کی نماز کی تکمیل اور اعلیٰ درجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ثابت ہوتی ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا اور جماعت کو کبھی ترک نہیں کیا. حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کو خود چلنے کی قوت نہ تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلنے کی قوت نہ تھی, کمزور ہو چکے تھے بیماری کی حالت کے اندر, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سہارا لے کر کے مسجد تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی. جماعت سے پھر بھی نماز ادا کری ایسی تکلیف کے اندر. تارک جماعت یعنی جماعت کا چھوڑنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بڑا غصہ, بڑا ناراض ہوتا ہے اور ترک جماعت پر سخت سے سخت سزا دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا ہے. کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے جو شخص بغیر کسی پریشانی کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, میرا جی چاہتا ہے اس کو بڑی سخت سے سخت سزا سنا دوں, بڑی سخت سے سخت اس کو سزا سنا دوں جو بغیر کسی عذر کے جو ہے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ شریعت محمدیہ میں جماعت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا. نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو چاہیے تھی, ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. اور صحیح حدیث بے شمار موجود ہیں جن سے جو ہے نماز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, بے شمار موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد ہے, اور چند حدیثیں, قولہ تعالی وارکعوا مع الراکعین, نماز پڑھو. حضرت ابو سعید آیت سمجھ میں, اس آیت میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے, چونکہ رکوع کے معنی بعض مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں, لہذا فرضیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے, اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جتنے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھی تو اب ظہر کا انتظار ہو گیا, اب ظہر کا انتظار ہو گیا, کب آئے گا ظہر کا وقت, اور ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کا انتظار ہو گیا, اور عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار, اور مغرب پڑھی تو عشاء کا انتظار. یہ انتظار کر رہے ہیں نماز کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ثواب نماز پڑھنے پر ملتا ہے وہی ثواب نماز کے انتظار کرنے پر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز کی فکر ہے, تبھی تو انتظار کر رہے ہو. انتظار تبھی تو کر رہے ہو کہ نماز پڑھنے کی فکر ہے ہم کو, کہ جلدی وقت آئے, ہم جلدی ادا کریں. تمام کام پیچھے, نماز کا پڑھنا پہلے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے, نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے, کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. کیا کہو گے؟ کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے. اس میں بہانے نہ بناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے نہیں دیکھے گا. بڑی سخت پکڑ ہے نماز کے چھوڑ دینے کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بھی اہتمام فرمایا اور جماعت کا بھی اہتمام فرمایا. تو نماز کی پابندی بھی لازم اور جماعت کی پابندی بھی لازم. البتہ کوئی ایسی پریشانی ہے, کوئی ایسی پریشانی جیسے راستہ خراب ہے, راستہ خراب ہے, راستے میں کیچڑ ہے, پھسل کر جو ہے گر جانے کا ڈر ہے,
یا راستے میں اتنا زیادہ پانی ہے کہ اگر وہ پانی آپ کے ہاتھ پیر میں لگے یا اس پانی سے گھس کر کے جاؤ تو ہاتھ پیر کو تکلیف ہو، یا اتنے بیمار ہو کہ بستر سے اٹھا جاتا نہیں، یا اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے کہ آپ کی بیماری اس سردی کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گی، یا ڈاکٹر نے زیادہ چلنے کو منع کر دیا. بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کی بنیاد پر جہاں پر ہو وہیں پر نماز پڑھ لو. لیکن اگر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے تو مسجد جاؤ اور جماعت سے نماز اول وقت میں پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اول وقت میں پڑھنا اور نماز کو جماعت سے ادا کرنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز عشاء کے وقت اپنے صحابہ سے جو جماعت میں شریک تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو رہے اور تنہا وہ وقت جو انتظار میں گزرا نماز میں محسوب ہوا. یعنی اس وقت جب سب لوگ جب نماز پڑھ چکے عشاء کے وقت، اب اس کے بعد میں جو وقت سو گئے، یعنی اول درجہ تو وہ نماز کا انتظار کرتے رہے، لیکن عشاء کی نماز رات ہوتی ہے سونے کے لیے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے. یعنی دن بھر فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، تمام نماز کا پانچوں نماز کا انتظار کیا، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے سو گئے، یہ نیت کر کے کہ مجھے کب اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو ساری رات اگر وہ سنت کے مطابق سو گئے نماز کی نیت کر کے کہ مجھے نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو ان کا سونا عبادت میں شمار ہوگا، ان کے سونے کے اوپر نیکیاں ملے گی. وہ جو سو رہے ہیں اس میں نیکیاں ملے گی کہ انہوں نے اتنی اچھی نیت کر کے سوئی کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، مجھے پابندی کرنی ہے نماز کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے نماز کو اور جماعت سے نماز پڑھنے کو اور اول وقت میں نماز پڑھنے کو. یعنی نماز پڑھنے میں دیر بھی نہ کی جائے، نماز کا جو وقت ہے نماز کو اسی وقت میں پڑھا جائے، نماز میں نہ دیر کی جائے. نماز میں دیر کرنا مناسب نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. عشاء کی نماز پڑھنے کے اوپر اللہ کا انعام ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے، پھر اذان کا حکم دوں، اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ وہی ارشاد ہے اللہ کے نبی کا کہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، اس کے بعد میں لوگ مسجد آئیں، اس کے بعد میں لوگ جمع ہوں، مسجد آئیں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد میں لوگوں کو جمع کروں اور جاؤں لکڑیاں لے کر کے ان لوگوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو لوگ مسجد نہیں آتے. اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ الگ کی بات ہے، باقی مسجد میں ہی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے کہ جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی وہ قبول نہ ہوگی. منفرد بن کر کے جو نماز تنہا پڑھی ہے وہ جماعت کی نماز سے افضل نہیں ہے. جماعت کی نماز افضل ہے، اس کی بہت فضیلت ہے حدیث پاک میں.
چونکہ بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. حضرت اسود بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم امیر المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی پابندی اور اس کی فضیلت تاکید کا ذکر نکلا. اس پر حضرت عائشہ نے تاکیداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت بیمار تھے. بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے حالات مرض میں اتنی پریشانی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا. معلوم چلا اتنی مصیبت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جماعت کا اول وقت میں نماز پڑھنے کا اس کا اہتمام کر رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو اپنے اول وقت کے اندر ادا کریں. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک تو نماز کا اہتمام ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. نماز میں جان بوجھ کر کے دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. البتہ کسی کام میں مصروف ہو، اول درجہ تو اذان کے الفاظ سن کر کے سب سے پہلے مسجد کی طرف آؤ. جو کتنے مقدس الفاظ ہیں. اذان کا مطلب ہی ہے لوگوں کو جمع کرنا، نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو بلانا. یہ اذان کا مقصد ہے. اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. معلوم چلا رزق دینے والا اللہ ہے. دکان بند کرو اور مسجد میں آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رزق دے گا. اللہ اکبر. کھانا چھوڑو، مسجد میں آؤ، پہلے نماز ادا کرو. بڑا اللہ ہے، بڑا کھانا نہیں ہے. کھانا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کھانا دے گا. اللہ اکبر. ہوٹل پر بیٹھے ہو، اٹھ کر کے مسجد آؤ، بعد میں ہوٹل پر بیٹھو، اللہ سب سے بڑا ہے. سو رہے ہو تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی. الصلاۃ خیر من النوم. کھراٹا نہ لو. الصلاۃ خیر من النوم. نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ. الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بہتر نہیں نماز نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم. تو دیکھو اذان کے کتنے مقدس الفاظ ہیں جو ہم کو اپنی طرف بلاتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. کتنے مقدس ٹوٹے بکھرے کتنے اچھے الفاظ ہیں جو ہم کو بلاتے ہیں. اللہ کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر شخص اپنی اپنی گواہی دے دے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کتنے مقدس کتنے پیارے الفاظ کی. اور اذان کا دینے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. اذان لوگوں کو بلانا، جمع کرنا. چونکہ اذان کا وقت ہوگا، جاؤ گے زنجیر کھٹکھٹاؤ گے چلو نماز کے لیے، تو کتنے گھر میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے. اذان دے دی جاتی ہے. بالکل آسان سا مسئلہ ایسے ہی سمجھ لو. اذان دے دی جاتی ہے. اب ان الفاظ کو سن کر ہم سب کو چاہیے کہ تمام کام بند کر دیں. اذان کے الفاظ سن کر کے سیدھا اللہ کے گھر میں مسجد میں جائیں. سیدھا اللہ کے گھر میں مسجد وقت سے پہنچیں، کیونکہ مسجد پہلے پہنچنے پر بھی بہت ثواب کا ذکر ہے، بہت ثواب بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اذان کے مقدس الفاظ کو سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد آئے گا سب سے پہلے داخل ہوگا دروازہ کھول کر کے. جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا سب سے زیادہ نیکیاں اس کو ملیں گی، اور اس شخص کو بعد میں ملیں گی جو سب سے اخیر میں نکلے گا، جو سب سے اخیر میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا بھی کرتے ہیں فضیلت کا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے ابواب رحمتک، ہمارے لیے رحمت کا دروازہ۔ اور فضیلت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے فضیلت کا سوال کرتا ہوں، اسألک کا سوال کرتا ہوں، من فضلک فضیلت کا۔ تو کتنے مقدس الفاظ ہیں، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو ہم کو اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلاتی ہیں، نماز کی طرف ہم کو بلاتی ہیں، کیونکہ شریعت کا ہر چیز کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے۔ مسلمان کی سب سے پہلی پہچان ہے نماز کا پڑھنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر کے، گویا اس نے کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے کفر کیا۔ نماز کا چھوڑنا بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں سے بڑھ کر کے نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ دنیا میں تمام عبادتوں سے پیاری عبادت نماز ہے، ساری عبادتوں سے بہتر نماز ہے، اور ساری عبادتوں سے زیادہ آسان ہے، نماز کا پڑھنا آسان ہے۔ بدن میں طاقت ہے تب روزہ رکھ پاؤ گے، ورنہ روزہ ہی نہیں رکھ پاؤ گے، ہے نہیں ایسا؟ ہاں؟ اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرو، نہیں کر سکتے۔ اگر مال ہے تو حج کرو، اگر مال نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں آپ کے اوپر، حج فرض ہی نہیں ہے آپ کے اوپر جو پہلا حج کرو گے۔ تو چنانچہ ان چیزوں کے لیے مال کا ہونا، طاقت کا ہونا، ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن نماز ہی اتنی پیاری عبادت ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اور اللہ کے گھر میں سب داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں یہ تھوڑی ہے کہ ہاں آقا آئے گا، غلام